شاہد صاحب سب سے غمگین لمحہ آپ کی؟ پچھلے دنوں مجھ سے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی. بڑا ان سے پیار تھا, بڑی محبت تھی. زاہد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو پھر وہ میرے لیے ایک بالکل ہی ابھی تک نہ بھولنے, 1 سال ہو گیا انہیں, تو وہ نہیں میں بھول پاتا, اس سے نکل ہی نہیں پا رہا میں. بڑا مشکل ہے میرے لیے لمحہ ابھی تک, کیونکہ پوری فیملی کا اس بندے اکیلے نے برڈن اٹھا رکھا تھا, ایون دین میرا بھی. تو ان کے جانے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یہ وہ بہت بڑا بندہ تھا اور جو مجھے بھی سمیٹ کے ساتھ لے کے چلتا تھا. کیا آپ کی ان سے آخری بات ہوئی تھی؟ کہ آخری مکالمہ کیا ہوا آپ کا اپنے بھائی سے؟ آخری مکالمہ وہ بیسکلی نا فقیر صفت آدمی تھا, ہر وقت ان کو نا ذکر کی فکر ہوتی تھی. تو لاسٹ ٹائم بھی وہ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ 5 شبان آ رہا ہے تو یار کس کس ذاکر کو کس علماء کو پڑھانا ہے. تو وہ میرا اس طرف توجہ نا ہر وقت دلاتے رہتے تھے. تو بس آخری یہی بات آپ کی؟ ہاں یہ ہوئی بات ان سے. ویری سیڈ. اور عابد خان صاحب سب سے بڑے تھے آپ؟ جی عابد خان سب سے کتنے بہن بھائی آپ؟ میں سب سے چھوٹا ہوں, 5 بھائی تھے, 3 بہنیں ہیں. ہاں تو میں اکیلا رہ گیا ہوں ان کی ڈیتھ کے بعد. 4 بھائی فوت ہو چکے ہیں. 4 بھائی فوت ہو گئے؟ جی جی جی. اور سارے 50 to 60 کے انڈر. خان صاحب بھی جب فوت ہوئے نا تو کیونکہ میرا اٹیچمنٹ عابد خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ تھی, تو وہ جب کیونکہ ہم نے گجرا والے انہوں نے تدفین کیا, تو جب میں لاہور آیا نا واپس چیلم کے بعد, تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ لاہور کی چھت نہیں ہے, آسمان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اتنا الون اپنے آپ کو فیل کیا اس وقت بھی. اس کے بعد بھائی فوت ہوئے سارے, لیکن جب زاہد بھائی فوت ہوئے نا میرے, اس کے بعد میں بڑا الون سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, اکیلا فیل کرتا ہوں. اور عابد صاحب جو تھے ان سے کیا آپ کی اس وقت آخری بات ہوئی جب عابد صاحب کا انتقال ہوا؟ عابد خان صاحب کا واقعہ بہت اچھا تھا. مجھے فون آیا مری میں, اس وقت یہ فون نہیں ہوتے تھے. جی دوسرے ہوا کرتے, پی ٹی سی ایل ہوتا تھا. تو وہ الامرا مری آرٹس کونسل میں فون آیا, تو وہی رابطہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. آپ وہاں پرفارم کر رہے تھے؟ ہاں جی, میں مری میں فون کر رہا تھا. تو وہاں پہ بوتھ پہ جا کے نا کال کرنا پڑتی تھی. تو مجھے کال آئی تو میں اٹینڈ نہیں کر پایا. میں جی پی او گیا, وہاں پہ جی پی او سے کال ہوتی تھی پیسے دے کے. میں نے کال کی تو عابد بھائی نے اٹھایا, تو مجھے کہتے یار میں مری آ رہا تے میں سوچیا تیرے کو رواں گا. میں کیا آ جاؤ پائن, موسٹ ویلکم. تو وہ ہوٹل کا نام تھا بلیو سٹار. تو میں نے کہا جی میں تو اتنے ٹھہرے ہاں. تو کہتے ہوئے عابد خان ہوں اتنے ٹھہرے گا. میں کہا پھر انجے میں کپڑے بھیج دینا تھوڑے لیے, مذاق نہ, میں کیا کپڑے بھیج دینا تو تمہیں اچھا ہوٹل لے دا گا. کہتے بیٹے میری زندگی چ تو نہیں کپڑے بھیجدا, بعد دا مجھے نہیں پتا. پھر انہوں نے ایک لطیفہ سنایا جڑا زندگی چ مینوں بہت تنگ کردا ہے. مینوں کہندے یار ایک یہی تہاڈی آخری گل ہے انہوں نے؟ جی. اچھا. مینوں کہندے کہ نا ڈاکٹر کو ایک پیشنٹ گیا, انہیں کہا جی میں بلڈ پریشر دا مریض ہاں, شوگر دا مریض ہاں, تے میں کی کراں. تو ڈاکٹر نے انہوں کہا یار تو نا تھیٹر دیکھیا کر, کامیڈی ڈرامے دیکھیا کر. تو کامیڈی ڈرامے دیکھے گا نا تو تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اتنے امان اللہ ہے, سہیل احمد ہے, عابد خان دے ڈرامے دیکھیا کر, ڈپریشن پریشانی دور ہوئے گی. ہاں تیری ڈپریشن دور ہو جائے گی. تو کہندے وہ مریض اٹھ کے کہندا جی میں ہی عابد خان ہاں, میں ہن کدے ڈرامے ویکھاں. میں کیا یہ کی لطیفہ ہے. کہندے تینوں یہ بعد چ سمجھ آئے گی. اور اس کے 3 دن بعد ان کی ڈیتھ کا میسج مجھے ادھر آیا. ادھر ہی ڈرامہ میں کر رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, آپ کی ساری فیملی کو, آمین آمین. جو بھائیوں کے جتنے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, سارے بھائیوں کو آپ کے ان کے درجات بلند کرے. بہت ہی یہ بتائیں شاہد کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے, جو بھی آپ کے رشتوں میں, جو آپ کے جاننے والے تھے, نہیں جاننے والے تھے, سب جو بھی, کس سے سب سے پہلے زندگی میں ملنا چاہو گے؟ سب سے پہلے اپنی ماں سے ملوں گا میں, جو میرا جی چاہتا ہے نا, کیونکہ میں اپنی ماں سے بہت ٹچی تھا. کیونکہ میں بالکل 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا جب ابو کی ڈیتھ ہوئی. تو ماں ہی باپ تھی, تو ماں نے بہت مجھے بیک اپ کیا.
میں نے ایف اے کیا ہوا ہے تو وہ امی کی وجہ سے کر گیا میں, کیونکہ آپ کو پتا کرکٹر اتنا زیادہ پڑھتے نہیں ہیں, تو مجھے یہی شوق ہوتا تھا. جون جولائی کی گرمی بھی ہے تو بلہ پکڑا ہاتھ میں, پیڈ اٹھائے ہوئے ہیں, کٹ بیگ اٹھایا ہوا ہے. اور بیٹوں میں چھوٹے تھے, ہاں جی, لاڈلے بھی ہوں گے؟ جی سب سے زیادہ لاڈلا. سب سے پہلے ماں کو؟ ہاں جی, ماں سے ملوں گا میں انشاءاللہ. اور اس وقت جب والدہ کا آپ کا انتقال ہوا تب کیا عمر تھی؟ سیکنڈ ایئر آپ کہہ رہے ہو؟ جی میں نے جب ایکچولی عابد بھائی سے پیار بہت تھا امی کا, ٹھیک ہے. تو وہ جب ان کی ڈیتھ ہوگی نا ان کی زندگی میں, ہاں, تو وہ بہت ٹچی لے گئی. اور عابد صاحب سب سے بڑے بیٹے تھے؟ جی جی جی. تو مطلب گھر میں عابد بھائی کا یہ روپ تھا کہ والد کا ہی روپ تھا. مطلب میں نے اپنی امی کو عابد بھائی سے ڈرتے ہوئے دیکھا کہ نہیں, جو عابد فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ سب دا. اور ہم اتنے اوبے تھے چاروں بھائی کہ عابد خان صاحب نے جو کہہ دیا نا, اس کے بعد نیور ایور کوئی اپنا سجیشن بھی دے سکے. آپ کی والدہ تو بالکل ہی یعنی کہ اب پھر بیمار ہو گئی, مشکل بیمار اس کے بعد بیمار ہو گئی. اور بس یہ فیملی کا ہے. اور پھر بھی دیکھ لیں لوگوں کو ساتھ ہاں یار, یہ تو میں خبر کسی کو بھی نہیں, ہم اتنا جانتے ہیں, ہم نے اکٹھے کام بھی کیا. ہاں نہیں اتنا کوئی بھی بہت سارے نہیں شوز کا حصہ رہے. شجر کیونکہ گھر کا فرد ہے, اسے پتا ہے, کیسر بھی کو پتا ہے. مشکلوں سے گزرے ہو, اتنے غموں سے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. لیکن اللہ پاک نے صبر ہر دفعہ مجھے دیا ہے. یہ اس کی ذات کا ایک اتنا کرم ہے, اتنا شکر ہے کہ اتنے لاسز کے بعد بھی میں اپنا کام کر رہا ہوں, اپنے بہن بھائیوں کی لک آفٹر کر رہا ہوں. میں جو کماتا ہوں میں اپنی فیملی پہ لگاتا ہوں. اس وجہ سے میں کنجوس بھی کہلاتا ہوں فیلڈ میں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا اللہ کرے. تعالیٰ آپ کو بڑا بنا. الہی آمین الہی آمین. محترمہ, زندگی کا سب سے تلخ لمحہ؟ تلخ لمحہ میرا خیال ہے کہ میری اپنی پرسنل ایموشنل لائف میں ہی آیا تھا. اور وہی بات ہے کہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مضبوط کر جاتے ہیں. میرے اپنے حساب سے میں اسٹرانگ ہو گئی تھی اور اچانک سے ہو گئی تھی, جبکہ میں اپنی فیملی میں اوور سینسٹیو کہلائی جاتی تھی, بہت اوور سینسٹیو. تو اس چیز نے مجھے اسٹرانگ کر دیا تھا, اپنے بچوں کے لیے کر دیا تھا میرا خیال ہے. تلخ ترین لمحہ شاہد آپ کی زندگی کا؟ تلخ ترین لمحہ وہی ہے جب میں نے غصے میں آ کے اپنے کٹ بیگ کو آگ لگائی تھی. اچھا, غصے میں آ کے وہ تلخ آگ لگا دی تھی؟ ہاں جی. وہ یہ ہوا نا, ٹرائل دینے میں گیا یو پی ایل کے, ہاں, تو وقار یونس صاحب کا اس وقت گیند پڑتا ہوا نظر آتا تھا. ٹھیک ہے. تو گجرانوالہ اسٹیڈیم, جناح اسٹیڈیم میں ٹرائل تھی, تو وقار یونس صاحب نے نا پچ کیا مجھے, تو وہ پڑا اور یہ لگا میرے آگے, بال لگا نا, تو میں ضبط کر گیا. تو مجھے پتا تھا کہ یہ جتنا بڑا بولر ہے یہ مجھے پچ کرے گا دوبارہ. میرا مینڈل کیونکہ کرکٹ کھیلتا تھا, انڈرسٹینڈ میں کر گیا تھا. وہی بات ہوئی کہ انہوں نے پچ کیا اور میں نے نا, وہ کہتے نا اکھا گھما کے, وہ پچ کیا, میں نے کیا, مڈل ہوا, چھکا ہو گیا. وہ ٹرائل اس وقت یہ تھا کہ اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا, گجرانوالہ کرکٹ لور تھا, تو وہ اسٹیڈیم کی بہت بڑی کلیپ آ گئی. پھر اگلی گیند پہ چوکا بھی میں نے مار دیا. صبح جب وہ لسٹ لگتی تھی گیٹ پہ, تو آپ کا خیال تھا کہ آپ نے وقار یونس کو چھکا مارا ہے, چوکا مارا ہے, تو آپ کا تو نام ہونا چاہیے. وہ جب صبح لسٹ لگی تو جو ہمارے جونیئرز تھے ان کے نام تھے, میرا نام نہیں تھا. وہ پھر میں تھوڑا ہائپر ہو گیا, بلکہ کافی ہائپر ہو گیا. تو وہ تلخ لمحہ تھا میرے لیے. ویری سیڈ یار, ویری سیڈ. اگر میرا پیشن تھا شاہ جی, میرا پیشن تھا کہ میں کرکٹ کھیلوں. ہاں, بس جاوید میاں داد صاحب میرے آئیڈیل تھے, اور میرا سٹانس کھیلنا, مطلب مجھے شاہد میاں داد کہتے تھے اس وقت جب میں کرکٹ کھیلتا تھا. تو سارے مجھے, میں وہ پلیئر تھا کہ واری ادھر لئیے تے اگے بھی واری لین گیا, دو کی دعاواں کر دے سی, آؤٹ ہوئے سی, انہوں اپنے واری دوانی ہے. میں تو ایک دن میں 2 میچ کھیلے. اسٹرینج. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب, آپ تشریف لائے. جی آپ کا شکریہ, آپ نے بلا کے اتنی عزت دی, اور آپ کے چینل نیو کا شکریہ, کیونکہ اس سے اچھی یادیں وابستہ ہیں. 3.5 سال میں نے اس چینل پہ کام کیا. خواتین کرتے تھے آپ؟ خواتین. اور چودھری صاحب ہمیشہ مجھ سے پیار اور لو کرتے ہیں, ان کا بھی شکریہ. بہت شکریہ, آپ آئے, آپ کے آنے سے شو سج گیا ہمارا. سر تھینک یو سو مچ شاہد, بہت بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تھینک یو سو مچ
सादिया आप तशरीफ़ लाई। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, और नो डाउट मेरी खुद नियो के साथ बहुत बहुत यादें वाबस्ता है। मैं यहाँ पे मॉर्निंग शो बहुत अरसा करती थी, और आज बड़े अरसे के बाद जब यहाँ आना हुआ तो मुझे बहुत, वो कहते हैं ना, मेमोरीज दोबारा से वापस आई हैं। तो दोनों मेहमान आज एक तरह से अपने घर आए। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू शाहिद, हाँ पुराने घर। थैंक यू सो मच शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अभी बात कर रही थी सादिया साहिबा, किसी भी किस्म का तजुर्बा होता है, ख़ास तौर पे बुरा तजुर्बा अगर हो, शेर तो बुरे तजुर्बे के हवाले से नहीं, मगर तजुर्बात इंसान को बदल देते हैं। कभी हमारे अंदर से अच्छा इंसान बरामद करते हैं, कभी हमारे अंदर से बुरा इंसान जो है उसको हम फीड कर बैठते हैं, वो बरामद हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़िंदगी कुछ भी दे आपको, जितनी मर्ज़ी तलखियाँ दे, जितने मर्ज़ी बुरे तजुर्बात दे, अपने अंदर के अच्छे इंसान को हमेशा ज़िंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, जैसा हो कोई वैसा थोड़ी रहता है। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, जैसा हो कोई वैसा थोड़ी रहता है। यार की बातें घंटों चलती रहती हैं, यार की बातें घंटों चलती रहती हैं, हिजर में कोई तन्हा थोड़ी रहता है। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।